ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج میں پھر حاضر ہوا ہوں آپ کے سامنے کلاس 10 کے اردو کتاب درخشہ دوم کے سبق نمبر 10 چیپٹر نمبر 10 لے کر حاضر ہوا ہوں، جو ہے اردو ڈرامہ نگاری اور آغا حشر۔ اس سے قبل ہم پڑھ چکے ہیں 9واں چیپٹر کو، اور یہ جو اردو ڈرامہ نگاری اور آغا حشر ہے، یہ افسانہ ہے یا ناول ہے یا نظم ہے، کیا ہے؟ تو یہ مضمون ہے۔ آپ لوگ یاد رکھیں، یہ مضمون ہے۔ آپ کی کتاب میں مضمون کے 6 چیپٹر ہے، انہی میں سے ایک یہ ہے اردو ڈرامہ نگاری اور آغا حشر۔ بڑی تیزی کے ساتھ ہم آپ کو لے چلتے ہیں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ آئیے ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، اپنی مضمون کی طرف۔ اردو ڈرامہ نگاری اور آغا حشر، اس کے رائٹر کون ہیں، مصنف کون ہے، اس کے تخلیق کار کون ہے؟ تو لطف الرحمن۔ کیا ہے؟ لطف الرحمن۔ کیا ہے؟ لطف الرحمن ہے۔ ہم اس کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ ان کا اصل اور ادبی نام لطف الرحمن ہے۔ ان کا اصل اور ادبی نام کیا ہے؟ لطف الرحمن ہے۔ ان کی پیدائش ضلع چھپرا بنیارپور قصبہ میں 1914 عیسوی میں ہوئی۔ ان کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ ضلع چھپرا بنیارپور قصبہ میں، بنیارپور گاؤں یا قصبہ میں 1914 عیسوی میں ہوئی ہے۔ ان کے والد کا نام مولوی عبدالغفور۔ ان کے والد کا نام کیا ہے؟ مولوی عبدالغفور، اور والدہ کا نام بی بی آمنہ خاتون ہے۔ والد مطلب باپ، ان کے والد کا نام باپ، اور والدہ مطلب ماں ہوتا ہے۔ ان کے والد کا نام مولوی عبدالغفور ہے، اور والدہ کا نام بی بی آمنہ خاتون ہے۔ ان کا آبائی وطن یعنی ان کے ددیال، ان کے دادے کے گھر، ان کے آبائی وطن اسے کہتے ہیں۔ ان کا آبائی وطن، ان کے ابو جہاں رہتے تھے، ان کا آبائی وطن ریوندھا ضلع دربھنگہ تھا۔ ریوندھا ضلع دربھنگہ میں ایک گاؤں کا نام ہے جس کا نام ہے ریوندھا، وہاں اس کے ابو رہتے تھے، ان کی دادیال تھا۔ لیکن ابتدائی تعلیم ننیہال چھپرا میں ہوئی۔ ان کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی ہے؟ شروعاتی تعلیم کہاں ہوئی ہے؟ انہوں نے پڑھنا شروع کہاں سے کیا ہے؟ آغاز کہاں سے کیا ہے؟ تو چھپرا سے، ننیہال بنیارپور میں۔ آئیے ہم پھر دیکھتے ہیں۔ لطف الرحمن AA اور PhD بھی کیا۔ لطف الرحمن AA کیے، MA۔ لطف الرحمن اعلیٰ تعلیم حاصل کیے اور پھر MA اور PhD بھی کیا۔ لطف الرحمن اپنے تدریسی خدمات کا آغاز، یعنی اپنے پڑھانے کا آغاز، اپنے پڑھانے کی شروعات، لطف الرحمن اپنے تدریسی کہتے ہیں پڑھانے کے لیے، درس دینا، پڑھانا، تدریسی خدمات کا آغاز مطلب شروع بھاگلپور یونیورسٹی سے کیا۔ لطف الرحمن اپنے تدریسی خدمات کا آغاز بھاگلپور یونیورسٹی سے کیا، پھر بعد میں صدر شعبہ بن گئے۔ پھر بعد میں کیا ہوئے؟ اردو کے شعبہ اردو کے صدر بن گئے، اور یہی صدر شعبہ میں آپ سبکدوش ہوئے، یعنی آپ ریٹائرمنٹ جو ہوئے ہیں تو صدر شعبہ میں۔ لطف الرحمن بھاگلپور اسمبلی حلقہ سے ایک بار قانون ساز بھی رہے۔ لطف الرحمن بھاگلپور اسمبلی سے، یعنی آپ پھر سیاست سے بھی دلچسپی رکھتے تھے، تو لطف الرحمن بھاگلپور اسمبلی حلقہ سے ایک بار قانون ساز بھی رہے، یعنی قانون منتری بھی رہے، اور راشٹریہ جنتا دل کے وزیر بھی رہے۔ راشٹریہ جنتا دل کے وزیر بھی رہے، یعنی لالو یادو کے پارٹی میں انہوں نے جوائن کیا اور اس کے وزیر بھی رہے۔ راشٹریہ جنتا دل پارٹی کس کی ہے؟ تو لالو یادو کی۔ راشٹریہ جنتا دل کے وزیر بھی رہے۔ لطف الرحمن کے شعری مجموعے 3 ہیں۔ لطف الرحمن کے شعری مجموعے کتنے ہیں؟ یعنی شعر میں کتنے کتابیں لکھی ہیں؟ تو 3 ہیں۔ لطف الرحمن کے شعری مجموعے 3 ہیں۔ شعر میں 3 کتاب لکھے ہیں۔ تازگی برگ نوا، کیا ہے؟ تازگی برگ نوا
दूसरा बोसैनम और तीसरा है आसना। तीसरा क्या है? आसना। इसके अलावा और तनकीदी मजमूए ये हैं, इसके अलावा तनकीदी में भी इन्होंने किताब लिखे और तनकीदी मजमूए ये हैं जदीदियत की जमालियात, एक हो गया जदीदियत की जमालियात, दूसरा है नक़द निगाह और तीसरा है नस्र की शेरियाब। क्या है? शेरियात, नस्र की शेरियात। चौथा है रासिख अज़ीमाबादी। चौथा क्या है? रासिख अज़ीमाबादी। पाँचवा है ताबिर व तनक़ीद। क्या है पाँचवा? ताबिर व तनक़ीद और शहरी वफ़ा वगैरह। इनकी तनकीदी किताबें ये हैं, तनकीदी मजमूए ये हैं। उसके बाद उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र। उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हश्र। उर्दू ड्रामा तो हम समझ में आ रहे हैं कि जो ड्रामा करते हैं, किसी कहानी, किसी किस्सा को मज़ाहिया के तौर पर, अमली तौर पर जो ड्रामा करते हैं स्टेज पर, उसे कहते हैं ड्रामा। और आगा हश्र ये कश्मीरी के रहने वाले थे। यही कहना है कि आगा हश्र की ड्रामा निगारी, आगा हश्र की ड्रामा निगारी का आगाज़ कब हुआ है? 1901 ईस्वी में हुआ। आगा हश्र की ड्रामा निगारी का आगाज़ कब हुआ है? इन्होंने आगा हश्र ने ड्रामा निगारी शुरू कब किया है? तो 1901 ईस्वी में। आज वहाँ पर देख लेते हैं अपनी किताब में, इसके मुख्तसर सवालात हैं। अगर आप ये देख लिए हैं या आप नोट देख लिए हैं तो आप आसानी से अपनी किताब से जो मुख्तसर तरीन सवालात हैं आप बना सकते हैं। किताब में है, देखें कि लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश कब और कहाँ हुई। तो लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश कब यानी तारीख़, और कहाँ? तो जिस जगह हुए वहाँ। लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश कब और कहाँ हुई है? तो लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश ज़िला छपरा बनियारपुर कस्बा में 1914 में हुई है। या इस तरह लिख सकते हैं, कब? लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश 1914 ईस्वी में ज़िला छपरा बनियारपुर में हुई है। ये हो गया। लुत्फ़ुर रहमान किस पार्टी के वज़ीर और MLA रहे? किस पार्टी के वज़ीर और MLA रहे? तो लुत्फ़ुर रहमान राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी के वज़ीर और MLA रहे। ये इनके वज़ीर भी रहे और MLA भी रहे, याद रखें। लुत्फ़ुर रहमान की किसी दो किताब का नाम लिखिए। देखिए, लुत्फ़ुर रहमान की किसी दो किताब का नाम लिखिए। इसमें शेरी या तनकीदी नहीं पूछा है, बल्कि दो किताब के नाम लिखना है, चाहे वो शेरी मजमुआत हो या तनकीदी मजमुआत में से हो। इसमें मुख्तसर पूछ दिया, मुतलक़न पूछ दिया है कि उनकी दो किताबें लिखे, चाहे इनमें से लिख दे या इनमें से लिख दे। तो आप इनमें से लिख दे, ताज़गी बरगनवा और बोसैनम। लुत्फ़ुर रहमान की किसी दो किताब का नाम लिखिए, हो गया। आगा हश्र के किसी एक ड्रामा का नाम लिखिए। तो आगा हश्र, ये जो है आगा हश्र, इन्होंने भी कई किताबें लिखे हैं, कई किताबें लिखी हैं इन्होंने बेशुमार किताबें। आगा हश्र के ड्रामों में असीर हश्र, शहबाज नाज, ये देखें, शहबाज नाज, मारा आस्तीन, सैद हवस, ख्वाब हस्ती, खूबसूरत बला, यहूदी की लड़की, रुस्तम व सहराब और सलवर कंग वगैरह, इनकी मुनफरिद उसलूब और नसरी रिवायत का बखूबी अंदाज़ा मुमकिन है। इन्होंने जो ये कहा है कि आगा हश्र के किसी एक ड्रामा का नाम लिखिए। आप लिख दीजिए शहीद नाज, ये इनकी किताब हो गई है। और पांचवा है ड्रामा की तकमील का लाजमी अनसर क्या है? ड्रामा की तकमील का लाजमी अनसर क्या है? ड्रामा करने के लिए उसका जो मेन पॉइंट है वो क्या होता है? उसके लिए क्या होता है? उसके लिए स्टेज होना ज़रूरी है। जिस जगह पर वो रोमांटिक यानी मुजाहरा करते हुए, हंसी लगाते हुए किसी को ड्रामे के शक्ल में मुखातब को दिखाए, उसके लिए क्या है? स्टेज होना ज़रूरी है और मुखातब का होना भी ज़रूरी है। तो ये आप लिखेंगे ड्रामा की तकमील का लाजमी अनसर क्या है? ड्रामा की तकमील का लाजमी अनसर स्टेज है। अब हम आइए, हम इसको बता भी दिए और हम बना के भी दिखाते हैं कि कैसे इसका जवाब देना है और कैसे लिखना है।
تو اسے آپ اسکرین شاٹ لے لیں اور پھر اپنے کاپی میں نوٹ. اب ہم دیکھ لیتے ہیں آپ کے اس چیپٹر میں جو مختصر ترین سوالات ہیں اسے ہم حل کر لیتے ہیں. آئیے آپ بھی اسے ذہن نشی کریں اور اپنے کاپیوں میں نوٹ کر رہے ہیں. سوال نمبر 1، لطف الرحمن کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ اگر آپ نوٹس کو دیکھ لیں گے تو آپ آسانی سے یہ بنا سکتے ہیں. لطف الرحمن کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی ہے؟ جواب، لطف الرحمن کی پیدائش چھپلا ضلع کے بنیار پور گاؤں میں 1941 عیسوی میں ہوئی ہے. سوال نمبر 2، لطف الرحمن کس پارٹی کے وزیر اور ایم ایل اے رہے؟ لطف الرحمن کس پارٹی کے وزیر اور ایم ایل اے رہے؟ لطف الرحمن راشٹریہ جنتا دل کے وزیر اور ایم ایل اے رہے. لطف الرحمن. سوال نمبر 3، لطف الرحمن کی کسی 2 کتاب کا نام لکھیے. جواب، تازگی برگ نوا اور تعبیر و تنقید. سوال نمبر 4، آغا حشر کے کسی ایک ڈرامہ کا نام لکھیے. آغا حشر کے کسی ایک ڈرامہ کا نام لکھیے. تو جواب ہوگا آغا حشر کے ڈرامہ شہید ناز ہے. آغا حشر کے ڈرامہ کا نام کیا ہے؟ شہید ناز. سوال نمبر 5، ڈرامہ کی تکمیل کا لازمی عنصر کیا ہے؟ ڈرامہ کی تکمیل کا لازمی عنصر کیا ہے؟ ڈرامہ کی تکمیل کا لازمی عنصر اسٹیج ہے. ڈرامہ کی تکمیل کا لازمی عنصر کیا ہے؟ اسٹیج ہے. اب ہم دیکھتے ہیں مختصر سوالات. کیا ہے؟ مختصر سوالات. سوال نمبر 1، لطف الرحمن کی زندگی کے بارے میں 5 جملے لکھیے، یعنی 5 سینٹنس لکھیے، 5 واقعے لکھیے. جملے کہیے یا سینٹنس کہیے یا واقعہ کہنے، تینوں ایک ہی ہوتا ہے. لطف الرحمن کی زندگی کے بارے میں 5 جملے لکھیے. جواب، لطف الرحمن کا ادبی نام بھی وہی ہے جو اصلی نام ہے. ان کی پیدائش ضلع چھپرا کے بنیار پور قصبہ میں 1941 میں ہوئی. ان کے والد کا نام مولوی عبد الغفور اور والدہ کا نام بی بی آمنہ خاتون تھا. ان کا آبائی وطن ریوندہ ضلع دربھنگہ ہے. ابتدائی تعلیم بنیار پور میں ہوئی. لطف الرحمن نے اعلیٰ تعلیم جاری رکھا اور ڈبل ایم اے کیا. کیا ڈبل ایم اے کیا. ان کے بارے میں 5 جملے میں نے لکھ دیا ہوں، آپ نوٹ کر لیں. دوسرا ہے مضمون نگاری کی مختصر تعریف کیجیے. مضمون نگاری کی مختصر تعریف کیجیے. مضمون کیسے کہتے ہیں؟ مضمون نگاری کیسا ہوتا ہے؟ اس کی تعریف کرنا ہے. تو جواب، کسی خاص موضوع پر جو تحریر لکھی جائے اسے ادبی اصطلاح میں مضمون کہتے ہیں. کسی خاص موضوع پر جو تحریر لکھی جائے اسے ادبی اصطلاح میں مضمون کہتے ہیں. مضمون کی کئی قسمیں ہیں اور اکثر موضوع یا انداز تحریک کی وجہ سے انہیں الگ سے پہچانا جاتا ہے. جس تحریر میں شعر و ادب کی تفہیم و تعبیر و تشریح کی جائے اسے تنقیدی مضمون کہا جاتا ہے. جس کی تحریر میں لکھنے والے کا نقطہ نظر علمی ہوا اسے علمی مضمون کہا جاتا ہے. مضمون کی نگاری کی مختصر تعریف ہو گیا ہے. سوال نمبر 3، تنقید کے بارے میں 5 جملے لکھیے. تنقید کسے کہتے ہیں اور تنقید کیا ہے؟ تو جواب دیکھیں. جواب، لفظ تنقید نقد سے مشتق ہے، یعنی جو تنقید بنا ہے یہ نقد سے مشتق ہے، جس کے معنی کھڑے اور کھوٹے کی پرکھ کرنا. کھڑے کھوٹے کی پرکھ کرنا. ادب کی اصطلاح میں تنقید کی وجہ سے تخلیق میں نکھار پیدا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ نکھار پیدا ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ عام طور پر تنقید میں کسی تخلیق کی خامیوں کو اجاگر کیا جاتا ہے، جبکہ کسی ادبی کی تخلیق کی خوبیوں کو اجاگر کرنا بھی تنقید ہی کے زمرے میں آتا ہے. تنقید کے بارے میں نے 5 جملے لکھ دیا. اس کے بعد آتا ہے سوال نمبر 4،
کیا ہے؟ سوال نمبر 4 ہے، سوال نمبر 4۔ ڈرامہ کی مختصر تعریف کیجیے، ڈرامہ کی مختصر تعریف کیجیے۔ جواب، اردو کی نثری ادب میں ڈرامہ بھی ایک اہم صنف ہے۔ ناول کی طرح ڈرامہ بھی طویل کہانی کی ایک قسم ہے۔ جس طرح ناول میں کسی معاشرے یا خاص ماحول پر کہانی کی شکل میں مختلف زاویے سے روشنی پڑتی ہے، اسی طرح ڈرامہ بھی ایک طویل کہانی پیش کیا جاتا ہے۔ اور کرداروں کے ذریعے اس کے نقل و حرکت سے معاشرے اور ماحول کی عکاسی ہوتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ڈرامہ میں اسٹیج پر افراد قصہ عملی مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سوال نمبر 5۔ آغا حشر کشمیری کی ڈرامہ پر 5 جملے لکھیے۔ آغا حشر کشمیری کی ڈرامہ پر 5 جملے لکھیے۔ تو جواب دیکھیں۔ جواب، اردو ڈرامہ کی تاریخ میں آغا حشر کشمیری کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ بعض تذکرہ نگاروں نے ڈرامہ نگاری کے فن میں آغا حشر کو اردو کا شیکسپیئر تک قرار دیا ہے۔ چنانچہ آغا حشر پہلے ڈرامہ نگار ہیں جنہوں نے سب سے پہلے عصری زندگی کی حقیقتوں کو موضوع فن کی حیثیت انہوں نے اپنے ڈراموں میں سماجی اور معاشرتی مسائل کو جگہ دی ہے۔ یہ ہو گیا آپ کے مختصر سوالات۔ اب آئیے آپ کی کتاب میں جو ہے طویل سوالات ہے، ان میں سے جو ایک اہم ہے وہ ہے سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 4 میں ہے طویل سوالات میں کہ اسم کی تعریف کیجیے اور اس کے اقسام بیان کیجیے۔ کیا ہے؟ اسم کی تعریف کیجیے اور اس کے اقسام بیان کیجیے، ان کی کتنی قسمیں ہیں۔ جواب، اسم کی تعریف کسی بھی شخص، جگہ یا چیزوں کے نام کو اسم کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مثال کہہ لیجئے، ایگزامپل کہہ لیجئے، یا ادھارن کہہ لیجئے، یا جیسے کہہ لیجئے، سارے ایک ہی معنی میں آتے ہیں۔ مثال احمد یہ شخص کی مثال ہے، پٹنہ یہ جگہ کی مثال ہے، اور قلم یہ چیز کا مثال ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ احمد، پٹنہ، قلم، یہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ اب معنی کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ اسم معرفہ اور اسم نکرہ جسے ہم کامن ناؤن اور پراپر ناؤن کہتے ہیں۔ تو یہ ہے کامن ناؤن، یہ ہے کامن ناؤن، یہ ہے پراپر ناؤن۔ اسم معرفہ کیا ہے؟ پراپر ناؤن، اور اسم نکرہ کیا ہے؟ کامن ناؤن ہے۔ اسم معرفہ اس اسم کو کہتے ہیں جس سے کسی خاص شخص، جگہ یا چیزوں کا نام معلوم ہو، جیسے زید، لڑکوں میں زید لڑکا کیا ہے؟ یہ نکرہ ہے، لیکن جب ہم کہہ دیں زید تو یہ خاص ہو گیا۔ شہر بہت ہے، جب ہم نے کہہ دیا کہ پٹنہ تو یہ خاص ہو گیا۔ پہاڑ بہت ہے، جب ہم نے کہہ دیا کہ ہمالیہ پہاڑ تو یہ ہمالیہ کیا ہو گیا؟ پہاڑ ہو گیا، یہ خاص ہو گیا۔ اسم نکرہ کسے کہتے ہیں؟ اسم نکرہ اس اسم کو کہتے ہیں جس سے کسی عام شخص، جگہ یا چیزوں کا نام معلوم ہو۔ کیا نام ہو؟ چیزوں کا نام معلوم ہو۔ جیسے لڑکا، لڑکوں میں بہت سارے ہوتے ہیں، کسی کا نام نہیں لیا گیا۔ جب تک نام نہ لیا جائے تب تک وہ لڑکا تو ہے، اسم تو ہے، لیکن کیا ہے؟ اسم نکرہ ہے، اسم معرفہ نہیں ہے۔ شہر کیا ہے؟ اسم تو ہے، ناؤن تو ہے، سنجھا تو ہے، لیکن کیا ہے؟ یہ خاص نہیں بلکہ عام ہے، اس میں کسی کا نام نہیں لیا گیا۔ یہ کیا ہے؟ اسم نکرہ ہے۔ پہاڑ بہت سارے ہیں، سب کے پہاڑوں کا نام الگ الگ ہے، لیکن اس میں صرف پہاڑ کہا گیا
تو پتہ کیا چلا کہ یہ اسم نکرہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ اسم کی تعریف کسی بھی شخص، جگہ یا چیزوں کے نام کو اسم کہا جاتا ہے، اور معنی کے اعتبار سے اسم کے دو قسم ہے، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ پھر اسم معرفہ کی الگ قسم ہے، پھر اسم نکرہ کی بھی الگ قسم ہے۔ اب ہم آج آتے ہیں اس چیپٹر کے معروضی سوالات کی طرف، یعنی VBI موسٹ آبجیکٹیو کی طرف۔ یہ ہے اس چیپٹر کے معروضی سوالات یعنی آبجیکٹیو سوالات مع جوابات۔ یہاں میں نے صرف جواب دیا ہوں۔ سوال نمبر 1، لطف الرحمن کی پیدائش کس ضلع میں ہوئی؟ سیوان، چھپرا، گوپال گنج یا پٹنہ میں؟ تو کیا ہوگا آپ کا؟ چھپرا میں۔ کیا ہوگا؟ چھپرا میں۔ سوال نمبر 2، آپ کے نصابی کتاب کا نام کیا ہے؟ آپ کی نصابی کتاب یعنی آپ کی نصاب میں، آپ کی اس کلاس میں 10th کلاس میں کون سی کتاب داخل ہے اردو کی؟ تو کیا ہے؟ درخشاں دوم۔ کیا ہے؟ درخشاں دوم۔ سوال نمبر 3، آپ کی نصابی کتاب میں لطف الرحمن کا کون سا مضمون شامل ہے؟ آپ کی نصابی کتاب میں، آپ کی جو کتاب ہے 10th کی، اس میں لطف الرحمن کا کون سا مضمون شامل ہے؟ تو کیا ہے؟ اردو ڈرامہ نگاری اور آغا حشر۔ سوال نمبر 6، لطف الرحمن کس پارٹی کے وزیر اور MLA رہے؟ لطف الرحمن کس پارٹی کے وزیر اور MLA رہے؟ تو جواب ہوگا راشٹریہ جنتا دل۔ کیا ہوگا؟ راشٹریہ جنتا دل۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 5، لطف الرحمن کے کسی ایک کتاب کا نام لکھیے۔ کسی ایک کتاب کا نام لکھیے، تو آپ لکھ دیجئے تعبیر و تنقید۔ ان کی کتابیں کئی ہیں، لیکن جب کہا جائے کہ نہیں شعری مجموعہ لکھیے، تو آپ کیا لکھیں گے؟ تازگی، برگ نوا یا بوسہ نم۔ لیکن یہاں یہ مطلقاً پوچھ دیا ہے، عام پوچھ دیا ہے کہ کسی ایک کتاب کا نام لکھ دیے، تو آپ لکھ دیجئے تعبیر و تنقید۔ سوال نمبر 6، لطف الرحمن کے والد کا نام کیا ہے؟ تو لطف الرحمن کے والد کا نام کیا ہے؟ عبدالغفور ہے۔ کیا ہے؟ عبدالغفور۔ لطف الرحمن کی والدہ کا نام کیا ہے؟ تو لطف الرحمن کے والدہ کا نام کیا ہے؟ بی بی آمنہ خاتون۔ کیا ہے؟ بی بی آمنہ خاتون۔ سوال نمبر 8، لطف الرحمن کا آبائی وطن کہاں تھا؟ ریوندہ دربھنگا۔ کیا تھا؟ کہاں تھا؟ ریوندہ دربھنگا میں۔ سوال نمبر 9، لطف الرحمن نے اپنی تدریسی زندگی کا آغاز کہاں سے کیا؟ لطف الرحمن نے اپنی تدریسی زندگی کا آغاز کہاں سے کیا؟ پہلے آپ سوال کو سمجھ لیں، سوال کو جب سمجھ لیں گے تو آپ آسانی کے ساتھ لگا سکتے ہیں۔ لطف الرحمن نے اپنی تدریسی یعنی اپنی زندگی میں پڑھانے کا آغاز شروعات کہاں سے کیا؟ تو اس کا جواب ہوگا بھاگلپور یونیورسٹی سے۔ کہاں سے؟ بھاگلپور یونیورسٹی سے آپ نے اپنی تدریسی زندگی کا آغاز کیا۔ سوال نمبر 10، آغا حشر کشمیری کا تعلق کس صنف سے ہے؟ یعنی کس نوعیت سے ہے؟ کس صنف سے ہے؟ ناول ہے، افسانہ ہے، قصہ ہے یا ڈرامہ ہے؟ تو کیا ہے اس کا؟ آغا حشر کشمیری کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو جواب ہوگا ڈرامہ سے۔ کیا ہوگا؟ جواب ہوگا ڈرامہ سے۔ مجھے امید ہے اس چیپٹر کو آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے، اور آپ تیاری بھی کریں گے، لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے۔ پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیو کے ساتھ، تب تک فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔